بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے مال و دولت اور روحانی طاقت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کا وظیفہ۔ مال و دولت میں اضافہ تو ہر شخص ہی چاہتا ہے نا، ہر شخص کی خواہش ہے۔ اب کوئی ایسا وظیفہ اگر آپ کو ایسا ذکر بتا دیا جائے جس سے نہ صرف آپ کے مال میں، دولت میں، رزق میں اضافہ ہو، بلکہ روحانی طاقت بھی نصیب ہو، روحانیت بھی نصیب ہو، دین کی کشش بھی نصیب ہو، نیکیاں کرنے کی تڑپ بھی آپ کے اندر جاگے اور آپ اللہ کے قرب میں بھی جائیں، اللہ کی طرف بھی آپ کا رجوع ہو اور آپ اپنی آخرت اور اس کے لیے بھی کوشش اور ایفرٹ کریں، تو یہ وظیفہ یہ دونوں میں کام آئے گا۔ نہ صرف آپ کے رزق میں اضافے کا بندوبست ہوگا اس سے، بلکہ آپ کی روحانی طاقتیں بھی بڑھیں گی۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس وجہ سے ضروری ہے میرے دوست کہ اگر ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں اور صرف رزق کے لیے کرتے، اور دیکھیے ایک چیز، اللہ سب جانتا ہے۔ ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے رزق کے لیے کوئی وظائف بتایا نا اکثر لوگوں کو، تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ کسی وظیفے میں 19-20 ہو جاتا ہے، بہت اچھے ریزلٹس بھی ملتے ہیں لوگوں کو، بہت زبردست کمنٹس بھی ہیں، لوگوں کے حالات چینج بھی ہو، لیکن کچھ نہیں بھی ہوتے، موسٹلی نہیں ہوتے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے نا تھوڑی سی۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عجیب سا رواج ہو گیا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں نا، جتنے اللہ کے ولی، اچھا وہ صرف ذکر اللہ ہی کرتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کا مطلب نیکی کا کام، دین کا پھیلانا، نماز پڑھنا، وظائف پڑھنا، مریدان میں گھرے رہنا۔ ان کے بھی تو ایکسپنس ہوتے ہوں گے جن کے آج تک لنگر چلتے ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لنگر چل رہے ہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھ لیں، اجمیر شریف کے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب، ان کا یہی ہے کہ آج تک لنگر چل رہے ہیں، بہت چلتے ہیں۔ کیا وہ محنت مزدوری کرتے تھے، مشقت کرتے تھے؟ اللہ ان کو بھی تو دست غیب سے دیتا تھا۔ لیکن ان کے ہاں اولیاء کرام کا، یا آج کے بھی کئی بڑے بڑے علماء کرام کا ایک دستور رہا ہے کہ عبادت کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 4 نمازیں مسجد میں بانماز پڑھ لینا اور اس کے بعد ایک رومال کندھے پہ ڈال لے، ٹوپی سر میں، ہاتھ پہ تسبیح، تو بس یہ ہوگا کسی نے کہہ دیا حاجی صاحب تو ہم اور زیادہ کھڑ گئے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہم لوگ اپنے اعمال پہ نا، حالانکہ وہ اعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس پہ دنیا اور دکھاوا آ جاتا ہے اور ریا آ جاتی ہے، تو وہ تو آپ کے کسی کام کے آخرت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان اعمال کے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے لیکن اسی دنیا کی حد تک۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب روز قیامت سب سے پہلے جب جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اس میں ایک عالم دین بھی ہوگا۔ عالم دین کو اس لیے کہ اس کو بلایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں بڑی نمازیں پڑھی، بڑی تہجد، بڑی زہد، تقوی، یہ وہ۔ تو اللہ فرمائے گا وہ سب تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، دنیا میں عزت کے لیے کیا تھا، وہ تو میں نے تجھے دی، یہاں میرے لیے کیا لایا؟ کوئی ایسی عبادت جس کی، جو اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یا اگر آپ عبادت کرو تو وہ خفیہ ہو، بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہو۔ جو چیزیں آپ دنیا کے اندر ریاکاری کے، تو عبادت میں ریاکاری سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان عاجزی کرے، اور جو بھی وہ اگر بہت زیادہ بھی تہجد گزار، متقی، پرہیزگار ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھے، کبھی دی بیسٹ ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ جی میں تو بس سب کچھ ہوں، کیونکہ اسی میں پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، میں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے وظیفہ ڈسکس کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے موسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تو وہ ایک بار اللہ پاک نے، جب اللہ ان سے کلام کر رہا تھا تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے کوئی سب سے نیک انسان ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب یہ مقصد یہ تھا اس واقعے سے، جو میری اسیسمنٹ ہوئی ہے اور میرے استادوں نے بھی یہ سمجھایا، کہ بھائی اس میں اللہ پاک اپنے پیغمبر کی بھی ایک تربیت سی کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اس چیز سے بچنا، اور یہ چیز مجھے پسند ہے، اور یہ پیغام تاکہ قرآن پڑھنے والوں تک آگے بھی پہنچ جائے۔ تو وہ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی قوم میں، اور کچھ جدوجہد کے بعد، کچھ غور و فکر کے بعد، انہوں نے ایک سب کو دیکھا کہ یار یہ کون سب سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے میرے لوگوں میں، میری قوم میں۔ تو ایک شخص کو انہوں نے جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا کہ یار یہ جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت نیک ہے۔ اب نبی کی آنکھ تھی، انہوں نے بیسٹ آدمی جو ہے وہ تلاش کیا، اور اس کو لے کر جو ہے وہ اللہ کے پاس پیش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر کلام کیا، اللہ پاک سے فرمایا کہ جی یہ شخص ہے جو بہت نیک ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نیک ہے، اور یہ میری قوم میں سب سے بہتر ہے۔
اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ اب اس شخص سے کہو جس کو تم ڈھونڈ کے لائے ہو کہ یہ بہت نیک ہے، اس شخص سے کہو کہ یہ جائے اور جا کے سب سے گناہگار شخص ڈھونڈ کے لائے تمہاری قوم میں سے۔ اس واقعے میں بہت سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، یہ غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ اب وہ شخص جو ہے اس نے تو بہت پریشان ہو گیا، اس نے کہا جی اتنا کام کرنے کے لیے مجھے کچھ مہلت دیجیے، تو انہوں نے کہا مجھے کم از کم 3 دن لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، تمہیں 3 دن کا ٹائم دیا، 3 دن بعد یہاں پر ایک سب سے گناہگار شخص کو تلاش کر کے تم نے لانا ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ مارا پھرا جگہوں پہ، اس نے ڈھونڈا، دیکھا، سب کچھ کر کے تیسرے دن کا ٹائم تھا، وقت تو گزرتا ہے بہت تیزی سے، آپ کو پتا ہے۔ تو حسب وعدہ وہ تیسرے دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام مقام پہ پہنچ گئے اللہ سے کلام کے لیے، اور دیکھا کہ وہ شخص جو ہے نا اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس نے ایک بڑا سا رسہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اسے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ خود چلتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ جب وہ شخص اس کنڈیشن میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو تم سے کہا تھا کہ سب سے گناہگار شخص جو ہے وہ اس کو تم قوم میں سے میری میں سے ڈھونڈ کے لاؤ، اور یہ تم اپنی حالت بنا کے آ گئے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں ہر بندے کو میں نے تلاش کیا اور دیکھا، میں جس آدمی کے بھی گناہ سمجھتا تھا کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ عیب ہے، یہ گناہ گار ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو دوسرے لمحے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ شاید میرا گمان ہی نہ ہو، شاید میرا وہم ہو، یہ ایسا نہ ہو اور یہ نیک ہو۔ تو پھر ایسا کرتے کرتے مجھے کوئی شخص بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں نے اپنے بارے میں سوچا تو میرے کئی ایسے گناہ ہیں جن کا مجھے یقین ہے اور کنفرم ہے کیونکہ میں نے کیے ہیں، تو وہ میرے سے ہوئے ہیں، تو وہ گناہ میرے اندر موجود ہیں، تو اس لیے مجھے لگا کہ میں ہی سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، تو اس لیے یہ میں نے جو ہے وہ اپنے ہی گلے میں رسہ ڈال کے میں لے آیا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے گناہ گار شخص کوئی نہیں۔ اب یہ سب بات سن کے موسیٰ علیہ السلام تو دنگ رہ گئے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تب اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ موسیٰ یہی شخص جو ہے یہ واقعی میں بہت نیک انسان ہے، کہ جسے تم نے کہہ دیا کہ بہت نیک ہے، اور میں نے کہہ دیا، میں نے مان لیا کہ یہ نیک ہے، اور اس کے باوجود اس کو کہا گیا کہ گناہ گار شخص ڈھونڈ کے لاؤ، تو اس کو کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اس کو پھر بھی اپنے اندر ہی برائی اور خامی نظر آئی ہے۔ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہے اور یہی عاجزی پسند ہے۔ تو ایسے انسان بننے کی کوشش کیجئے، بجائے اس کے کہ آج یہاں جو دستور چل رہا ہے کہ لوگ کعبہ میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تم اس جگہ پہنچ ہی گئے ہو تو اپنی آخرت کے لیے بات کرو، تمہیں تو اپنا ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ تم کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کو بتا رہے ہو کہ میں حج پہ پہنچا ہوا ہوں، بہت کاسٹلی ہے لیکن میں نے کر لیا ہے، میں ہر مہینے عمرے پہ جاتا ہوں، بہت کاسٹلی ہے لیکن میں تو ہر مہینے جاتا ہوں۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ باتیں ضائع کر رہے ہو۔ ریا سے بچو، نمود و نمائش نہیں چاہیے، عبادت مخفی کرو، پھر دیکھو تمہارے وظائف کیسے قبول نہیں ہوتے، پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو یہ ایک میسج تھا، اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کی طرف لاتا ہوں۔ وظیفہ ہے اسم یا اللہ اور یا مجیب، اس کو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، یا مجیبو یا اللہ یا مجیبو، جس ترتیب سے بھی آپ پڑھنا چاہیں، یا اللہ ہو یا مجیبو۔ یا اللہ ہو یا مجیبو کی آپ نے کم سے کم 10 تسبیح کرنی ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن میں آپ کی ساری پرابلم جو ہے سالو ہو جائیں گی اور روحانی طور پہ بھی آپ تکڑے ہو جائیں گے۔ بس یہ ہو کہ آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے دل میں یا مجیبو یا اللہ چل رہا ہو۔ میں تو ہمارے جو استادوں نے یہ بتایا تھا، انہوں نے کہا جی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں، 7 دن آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے دیوانہ پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت پڑھیں۔ لیکن آج کل کیونکہ مشکل ہو گیا، میں نے کہا 10 بھی تو کم از کم پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو اتنا پڑھیں وضو بے وضو، چلتے پھرتے، رات کو سوتے سوتے بھی اتنا پڑھ کے سوئیں کہ جب آنکھ کھلے تو آپ کے زبان پہ یا اللہ ہو یا مجیب ہو، اور پھر دیکھیں 7 دن کے بعد کہ پکچر کیسے چینج ہوتی ہے اور کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں اور کیسے آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی۔ امید ہے وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اول آخر درود شریف جب بھی پڑھنا شروع کریں، کیونکہ وقفہ دے کے پڑھیں گے، تو اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے